کلپ نمبر 737۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 17 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ترجمہ: اور اے حبیب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہ پاؤ گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم سورج کو دیکھو گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت میں فرمایا گیا کہ سورج اصحاب کہف کے دائیں اور بائیں ہو کر گزرتا ہے، یعنی ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے، اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی انہیں نہیں پہنچتی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کا غار جنوب رخ میں واقع ہوا ہے کہ سورج نکلتے وقت بائیں اور غروب کے وقت داہنے ہو جاتا ہے، اور ان پر کسی وقت دھوپ نہیں پہنچتی۔ یہی تفسیر زیادہ قوی ہے۔ آیت میں مزید فرمایا کہ حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں، گویا ہر وقت انہیں تازہ ہوائیں پہنچتی رہتی ہیں، یعنی وہ کھلے میدان میں ہونے کے باوجود دھوپ سے محفوظ ہیں۔ یا تو ان کی یہ کرامت ہے یا کچھ رخ ہی ایسا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ترجمہ: اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بھر جائے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو تو تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم سال میں ایک مرتبہ 10 محرم شریف کو ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایک ہی طرح لیٹے رہنے سے ان کے بدن کو نقصان نہ پہنچے، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ کروٹ بدلتا ہے، یعنی جب اصحاب کہف کروٹ بدلتے ہیں تو وہ بھی کروٹ بدلتا ہے۔ کتے کے ضرر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ۔ تفسیر ثعلبی میں ہے کہ جو کوئی ان کلمات وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو کتے کے ضرر سے امن میں رہے گا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت میں مزید فرمایا کہ اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بھر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت سے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان تک کوئی جا نہیں سکتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ روم کے وقت کہف کی طرف گزرے تو انہوں نے اصحاب کہف کے غار میں داخل ہونا چاہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں منع کیا اور یہ آیت پڑھی۔ پھر ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ سب جل گئے۔ صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.